والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سابقہ آیات میں اللہ رب العزت نے انسان کی دو حالتوں کو ارشاد فرمایا کہ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچ جائے تو یہ جزا فضا کرنے لگتا ہے، بے صبرا ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے پاس مال آ جائے، کوئی خیر آ جائے تو یہ بخیل بن کے بیٹھ جاتا ہے، بخل پر اتر آتا ہے۔ آگے 8 خصلتیں ارشاد فرمائی کہ اگر یہ خصلتیں جس بندے کے اندر ہوں گی تو اخلاقی بیماریاں، جزا فضا، بے صبرا نہیں ہوگا اور اس میں بخل نہیں آئے گا۔ اور جو بندہ بخیل ہوتا ہے وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، وہ اپنے آپ کے ساتھ بخل کرتا ہے۔ تو فرمایا إِلَّا الْمُصَلِّينَ، سب سے پہلی نشانی، سب سے پہلی خصلت، یہ صرف باتیں نہیں ہیں، ہم اپنے اندر اپنے آپ میں یہ تلاش کریں کیا ہم ان نشانیوں پر، ان علامات پر پورا اترتے ہیں؟ جو چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر نہیں ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ چیزیں ہم اپنے اندر لائیں تاکہ ہم جنت کے وارث بن سکیں، وہ ان اخلاقی برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ الا المصلین، نماز پڑھنے والے۔ اللہ کیسے نماز پڑھنے والے؟ جب جی میں آیا پڑھ لیا، جب جی میں آیا چھوڑ دیا، آئی گئی نماز پڑھ لی۔ اللہ فرماتے ہیں نا، ایسی نماز نہیں۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر مداومت رکھتے ہیں، جو ہمیشگی کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی نماز کے اوقات میں ان کی بے قراری بڑھ جاتی ہے۔ جب نماز کا وقت قریب ہوتا چلا جاتا ہے یہ نماز کی تیاری میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ فرمایا والذین، ایک نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرتے ہیں۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون، مداومت کرتے ہیں اپنی نمازوں پر۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ اپنے مالوں میں سائل اور محروم کا حق مقرر ہے۔ ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق مقرر ہوتا ہے۔ سائل کسے کہتے ہیں اور محروم کسے کہتے ہیں؟ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اس کی 2 تفاسیر ارشاد فرمائی۔ فرمایا سائل سے مراد ایک تو وہ ہے جو مانگنے والے ہیں، جو مانگ سکتے ہیں اپنا حق، اور محروم سے مراد وہ ہیں جو اپنا حق مانگ نہیں سکتے۔ مثلا بیوی اپنا حق مانگ سکتی ہے، نان و نفقہ مانگتی ہے، اور ملازم اپنی تنخواہ مانگتا ہے، اپنا حق مانگتا ہے، ان کو ان کا حق دے دو۔ اور محروم جو مانگتے نہیں ہیں، یتیم مانگتا نہیں ہے، مسافر مانگتا نہیں ہے، مسکین مانگتا نہیں ہے، ان کو ان کا حق بھی دے دو۔ ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر فرمایا سائل وہ ہے جو زبان سے مانگنے کی قوت رکھتا ہے، اور محروم وہ ہے جو زبان سے مانگنے کی قوت ہی نہیں رکھتا۔ انسان ہے اپنا حق مانگنے کی قوت رکھتا ہے، جانور تو اپنا حق مانگنے کی قوت ہی نہیں رکھتے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک اونٹ دوڑتا ہوا آتا ہے، لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اونٹ پاگل ہو گیا، ایک طرف ہو جاؤ، اور وہ دوڑتے دوڑتے نبی علیہ السلام کے دامن میں آ کر اپنا سر رکھ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا مالک کہاں ہے، اس کو بلاؤ۔ مالک کو لایا گیا، آپ نے ارشاد فرمایا اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے، یہ پاگل نہیں ہوا، اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے، اونٹ کہہ رہا ہے کہ یہ کام زیادہ لیتا ہے، چارہ تھوڑا ڈالتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ جانوروں کے بھی حقوق ہیں، ان کے حقوق بھی ادا کیا کرو۔ تو اللہ نے فرمایا اپنے مالوں میں سائل کے حقوق بھی جانتے ہیں،
اور محروم کے حقوق بھی جانتے ہیں. انہیں پتہ ہے آج ہمارے معیار الگ الگ ہیں. اگر کوئی خانقاہ چلا رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید خانقاہ پر ہی خرچ کرنا دین ہے. مدرسہ چلا رہا ہے وہ سمجھتا ہے شاید مدرسے کو چلانا دین ہے. کوئی تبلیغ کے سفر پر ہے وہ سمجھتا ہے کہ تبلیغ پر خرچ کرنا دین ہے. ایسا نہیں ہے. حقداروں کو حق دو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علماء تشریف فرمائیں، فرمایا کہ اگر تیرا کوئی پڑوسی رات کو بھوکا سو گیا اور تو پیٹ بھر کر سو گیا، ساری رات عبادت کرتا رہا، اللہ تیری اس عبادت کو تیرے منہ پر مار دیں گے. ہم اپنے مالوں میں حقداروں کے حقوق نہیں دیکھتے. ہمارا پڑوسی بھوکا مر رہا ہے اور میں جماعت کے لیے جا رہا ہوں، میرا پڑوسی بھوکا مر رہا ہے، میں بڑی بڑی خیراتیں کر رہا ہوں، اور مرنے کے بعد ہم بڑا خیال رکھتے ہیں کہ یتیم ہے. اور زندگیوں میں غریبوں کو دیکھ لیا کرو کہ کس عالم میں، کس حالت میں وہ اپنی زندگیاں گزارتے ہیں. صبح کا ہوتا ہے تو شام کا نہیں ہوتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو. سائل کا حق بندے کو معلوم ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو سائل کا حق بھی معلوم ہے، مانگنے والے کا، محروم کا حق بھی معلوم ہے. والذین یصدقون بیوم الدین، وہ لوگ یوم الدین، قیامت کے دن کی، یوم جزا کی تصدیق کرتے ہیں. جو بندہ دل سے سمجھتا ہے نا کہ اللہ کے روبرو مجھے کھڑا ہونا ہے، وہ کبھی کسی کا حق نہیں مارتا. آج ہر بندہ پریشان ہے. میں کہتا ہوں کہ پریشانیاں ساری ختم ہو جائیں گی حقداروں کے، ان کو حقوق دے دو. جن کا حق تمہارے ذمہ ان کو حقوق دے دو. کوئی کسی کا رزق نہیں باندھتا. یہ جو ہم زیادتیاں کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یہی زیادتیاں ہمارے پیچھے پڑ جاتی ہیں. حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے صبح کی نماز پڑھی اسے کوئی نہ ستائے. اگر اسے کوئی ستائے گا اللہ اسے گھر بیٹھے بٹھائے ذلیل فرما دیں گے. جو بندہ کسی اللہ کے بندے کو ستا رہا ہے، تو فرمایا جس بندے کے دل میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہے وہ کبھی کسی کو ستاتا نہیں ہے. وہ اللہ کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہے، حقوق العباد کا بھی خیال رکھتا ہے. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، وہ لوگ اپنے رب کے عذاب سے بے خوف نہیں ہو گئے. مشفقون، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. ان عذاب ربهم غیر مامون، بے شک ان کے رب کا عذاب کوئی بے خوف ہو جانے والی بات نہیں کہ ہم بے خوف ہو جائیں. والذین هم لفروجهم حافظون، ایک خصلت یہ ارشاد فرمائیں کہ وہ اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. ان الشرک لظلم عظیم، بڑا ظلم ہے. پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ. کیوں؟ زنا تو زنا ہے، بدکاری تو بدکاری ہے، کہیں بھی ہو. لیکن یہ پڑوسی تو اپنے پڑوسی کی عزت کی حفاظت کا ضامن تھا، اس کو چاہیے تھا کہ اس کی حفاظت کرتا، لیکن اس نے خود شروع کر دیا. فرمایا سب سے بڑا ظالم یہ ہے. اللہ نے فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم، اپنی خواہشات کو اپنی بیویوں کے ساتھ پوری کرتے ہیں. وما ملکت ایمانہم، جو ان کی شریک باندیاں ہیں ان کے ساتھ. فإنہم غیر ملومین، ان پر کوئی ملامت نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون، جو اس کے علاوہ تلاش کرے گا پیچھے پڑے گا. فأولئک هم العادون، یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں. جو اللہ کی حدود ہیں، تلک حدود اللہ، جو اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے پھر اللہ رب العزت کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، وہ لوگ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت رکھتے ہیں. ایک تو امانت پیسے کی امانت ہے، پیسہ دیا
یہ امانت ہے. ہم اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جن کے پاس کافر بھی اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا دین لمن لا امانت لہ. اس بندے کا کوئی دین نہیں جس کی کوئی امانت نہیں. جو امانت کا خیال نہیں رکھتا اس کا کوئی دین نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک تو یہ پیسے کی امانت ہے. فرمایا اگر کوئی بندہ تمہارے ساتھ کوئی بات کر رہا ہے، ادھر ادھر بھی دیکھ رہا ہے تاکہ میری اس بات کا کسی کو پتہ نہ چلے، فرمایا یہ بات بھی تمہارے پاس امانت ہے. المجالس بالامانہ. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. امانت والوں کو ان کی امانتیں سپرد کر دیا کرو. تو فرمایا والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. ایک اور جملہ فرمایا کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین، جو دین تم نے سمجھا، جو سنا، وہ تمہارے پاس امانت ہے. بلغوا عنی ولو آیا. ایک بھی آیت، ایک بھی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تم نے سنی، آگے پہنچانا تمہارا فرض ہے. یہ تمہارے پاس امانت ہے. اور فرمایا یہ نگاہیں تمہارے پاس امانت. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. وہ آنکھوں کی خیانت بھی اللہ جانتے ہیں جب تم چھپ چھپ کر بد نگاہی کر رہے ہوتے ہو. فرمایا والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. اب اللہ کے عہد کی، ہم نے اللہ سے عہد کیا تھا اللہ تجھے ہی رب مانیں گے، اپنی پیشانی کو تیرے نیاز ہی جھکائیں گے. یہ اللہ سے عہد کیا تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی امانتوں کا، اپنے عہد کی رعایت رکھتے ہیں. والذین هم بشہاداتهم قائمون. وہ لوگ اپنی شہادتوں پر قائم ہیں. اقیموا الشہادۃ للہ. اور شہادت ٹھیک ٹھیک دو. اگر شہادت اور گواہی ٹھیک ہوگی تو فیصلے ٹھیک ہوں گے. آج ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ اس طرح نہیں کہنا، اس طرح کہنا ہے، نہیں تو کیس خراب ہو جائے گا. فرمایا جھوٹ نہ بولو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بڑا بد نصیب وہ ہے جو اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو خراب کر دیتا ہے، لیکن اس سے بڑا بد نصیب وہ ہے، اس سے بڑا برا انسان وہ ہے جو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو خراب کر دیتا ہے. جھوٹی قسم کھا لینا، جھوٹی گواہی دے دینا. فرمایا والذین هم بشہاداتهم. ان کی علامت یہ ہے کہ جو سچی بات ہوتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں، وہ ڈرتے نہیں ہیں، وہ بلیک میل نہیں ہوتے، وہ گھبراتے نہیں ہیں. قائمون. اپنی شہادتوں پر قائم. والذین هم علی صلاتهم یحافظون. پہلی آیت میں، پہلی خصلت میں اللہ نے فرمایا تھا والذین هم علی صلاتهم دائمون. اپنی نمازوں پر مداومت فرماتے ہیں، لیکن یہاں فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون. اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت کیسے؟ بڑی رعایت کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ وہ نمازیں پڑھتے ہیں. ہماری نمازیں تو ایسی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کیا پڑھا جا رہا ہے، کتنی رکعتیں ہوئی ہیں. فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون. خشوع خضوع کے ساتھ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. جن کے اندر یہ خصلتیں ہوں گی، یہ 8 خصلتیں. فرمایا اولئک فی جنات مکرمون. اللہ انہیں جنت میں عزت والا مقام عطا فرمائیں گے. یہی جنتی لوگ ہیں، یہی جنت کے وارث ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں ہمارا بیٹھنا، سننا، سنانا اللہ رب العزت اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول